امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے مدنی قاعدہ سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا لیسن نمبر 20 ہم نے پڑھنا ہے۔ متفرق قواعد، ڈفرینٹ قواعد ہم پڑھیں گے اس میں۔ اظہار مطلق کیا ہے؟ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف یلملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ان چار کلمات میں غنہ نہ کریں۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ادغام میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ادغام میں غنہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اظہار مطلق میں ہمیں بتایا ہے کہ آپ یہ چار کلمات ہیں، یہاں ادغام تو ہوگا لیکن آپ لوگوں نے غنہ نہیں کرنا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں دال نون پیش دن یا الف زبر یا دنیا۔ یہاں پہ میں نے غنہ نہیں کیا، غنہ کرتے تو اس طرح پڑھا جاتا دنیا، لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے ہمیں منع کر دیا۔ ہمیں ادغام کس طرح ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد حرف یلملون یعنی یا آ رہا ہے، یلملون کا کوئی حروف آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ ہونا تھا لیکن ہم لوگوں نے نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں منع کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی اسی طرح پڑھیں گے با نون پیش بن یا الف زبر یا بن یا نون دو پیش نون بنیان صاد نون زیر سن واو الف زبر وا سن و نون دو پیش نون سنوان قاف نون زیر قن واو الف زبر وا قن و نون دو پیش نون قنوان۔ اب میں نے ان چار کلمات میں ادغام ہو رہا تھا لیکن غنہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ اب یہ ایک قواعد ہو گیا، ہم نے متفرق قواعد پڑھنے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے سختہ۔ سختہ میں کیا ہوتا ہے؟ سختہ میں آواز روک لینا، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سختہ کہتے ہیں، یعنی آواز تو رک جائے لیکن سانس جاری رہے۔ ہم نے آواز کو اپنی وہی سٹاپ کر لینا جہاں ہم پڑھ رہے ہوں گے سختہ میں، اور سانس کو جاری رکھنا، مطلب آواز ٹوٹے نہ بیچ میں سے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، دیکھیں وقیل من راکن، آواز میں رک گئی لیکن میرا سانس چلتا رہا، سانس میں نے نہیں توڑا۔ تو یہاں پہ نہیں ہوتا ہے ان چار کلمات میں سختہ واجب ہے۔ سختہ کا یہ حکم ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ متحرک کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، اس کو ساکن کر دیں۔ جیسے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ میم اور قادین آپ پہ الف ہے، یہاں پہ پڑھنا ہے لیکن انہوں نے کہا یہاں آپ نے ساکن کر دینا ہے، اور یہاں پہ راکن ہے تو ہم نے راکن ہی پڑھنا ہے، راک نہیں پڑھنا۔ بے شک یہاں پہ آیت میرے خیال سے ختم بھی ہو رہی ہو، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں عوض قیمن، تو یہاں پہ آیت اگر کمپلیٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے دو زبر ہی پڑھنا ہے اس کو۔ چلے ہم پڑھتے ہیں وقیل من راکن وقیل من راکن، سانس جاری رہا، آواز ٹوٹ گئی۔ پارہ نمبر 29 میں سورۃ القیامت میں اب کلا بل رانا کلا بل کلا بل رانا، پارہ نمبر 30 میں سورۃ المطففین ہے مما قدنا هذا مما قدنا هذا۔ آپ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے یہ ورڈ پڑھا ہوگا۔ پارہ نمبر 23 ہے اور سورہ یاسین میں عوجا قیمن عوجا قیمن، آواز رک جائے، سانس جاری رہے۔ پارہ نمبر 15 ہے اور سورۃ الکہف میں ہے۔ اب تیسرا قاعدہ ہے اس کا صاد۔ قرآن پاک میں چار کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ کو یہ اس طرح کے کلمات نظر آئے ہوں گے قرآن پاک میں جن کی صاد بھی اور سین بھی ہے، تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوئیے گا، میں آپ لوگوں کو سختی میں بتاؤں گی تفصیل سے۔ اس طرح بیان کیا ہے، پہلے اور دوسرے میں صرف سین پڑھنا ہے، اپنے اس کلمے میں، ان دو کلموں میں آپ نے صاد نہیں پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے۔ جیسے بس، سین کی آواز نکال لیں گے بس بس بس، یب سوتو یب سوتو سو، بس توتن بس توتن یب سوتو بس توتن، ٹھیک ہے۔ صاد کی آواز نہیں نکالنی، سین کی آواز نکالنی ہے۔ اب جو تیسرا ہے اس میں صاد اور اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی پڑھیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی، جیسے ام ہم المسویطرون، صاد پڑھنا ہے آپ کی مرضی ہے، اگر سین پڑھنا ہے تو سین پڑھ لیں، میں صاد پڑھتی ہوں ام ہم المسویطرون۔ اور چوتھے میں کیا، صرف صاد ہی پڑھنا ہے، ان دو میں سین، اس میں سین اور صاد آپ کی مرضی ہے، اور اس میں صاد مسٹ پڑھنا ہے۔ بمسویطرین بمسویطرین، اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ورڈ ہے پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقرہ میں، اور یہ سورۃ الاعراف میں پارہ نمبر 8 میں، ام ہم المسویطرون پارہ نمبر 27 میں سورۃ الطور میں، اور بمسویطرین پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ میں۔ چلے ہمارا لیسن نمبر 20 بھی ادھر اینڈ ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔